تیرا سراپا یا نبی، تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ عبد الرحیم بن عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حمام میں گرنے کے سبب مجھے شدید چوٹ آئی، ہاتھ زخمی ہو گیا، رات کو تکلیف میں تھا اور اسی کیفیت میں آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا، بیٹا تمہارے درود شریف نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا ہے۔ واہ، صبح جب اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میرا زخم اور درد ختم ہو چکا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات بندے غم کاٹ دیا کرتے ہیں تیرے ابرو، ہے۔ پھیر دیتا ہے بلاؤں کو اشارہ تیرا، بے شک۔ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید چینل کے ناظرین، پروگرام ہے زیارت رسول کے واقعات، عاشقان رسول کے دیدار مصطفیٰ کے جلوہ مصطفیٰ دیکھنے کے واقعات ہم سنا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی عاشقان رسول کے واقعات سنیں گے۔ آپ پروگرام میں آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ پیارے پیارے کلام، پیارے پیارے اشعار بھی سنیں گے، آخر میں زیارت رسول کا وظیفہ بھی سنیں گے۔ نگران پاکستان مشاورت کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں زیارت رسول کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی محمد حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا زیارت رسول کا واقعہ انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ ان کے رفقا میں سے ایک، ان کا نام تھا شریف نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے خواب میں اپنے جد امجد اللہ کے رسول کو دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ ایک بہت بڑے خیمے میں جلوہ فرمائے اور اولیاء کرام آپ کی بارگاہ میں ایک ایک کر کے حاضری دے رہے، سلام عرض کر رہے ہیں، اور ایک تعارف کروانے والا کہتا جاتا ہے یہ فلاں ہیں میرے آقا، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اب وہ اولیاء جو ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ عظیم مجمع کی شکل میں ایک اور گروہ آیا تو کہنے والے نے کہا یہ محمد حنفی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریب بٹھایا، پھر فرمایا صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کی طرف توجہ کر کے میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان کیا بات، میں تو کہا ہی چاہوں بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہیں کہہ دیں اگر جناب ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں مگر اس کی پھیلی ہوئی اور اکڑی ہوئی پگڑی مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدی محمد حنفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں ان کے سر پر امامہ پہناؤں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا مبارک امامہ سیدی محمد حنفی کے سر پر رکھ دیا۔ اللہ۔ اب سیدی محمد کا امامہ کا ایک شملہ بائیں طرف لٹکا دیا، پھر اپنا امامہ ان کے سر سے ہٹا کر ان کا امامہ پہنا دیا۔ اچھا، اس صورتحال میں شریف نعمانی کو جاگ آ گئی، انہوں نے خواب جا کر محمد حنفی رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو وہ رونے لگے، اور جو لوگ موجود تھے وہ بھی عشق رسول میں رونے لگے۔ اور اب محمد حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے شریف نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جب دوبارہ تم اپنے جد امجد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو، میرے اس عمل کی نشانی دریافت کرنا۔
جو حضور کی نگاہ میں اتنا عزیز ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شریف نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سید صاحب جو تھے، انہیں پھر آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو محمد حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص عمل کی نشانی پوچھی کہ جس کی وجہ سے حضور آپ ان سے محبت فرماتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نشانی تو وہی درود و سلام ہے جو محمد حنفی روزانہ غروب آفتاب کے بعد تنہائی میں مجھ پر بھیجتا ہے، اور وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم عدد ما علمت وزنت ما علمت وملء ما علمت۔ اس پر سیدی محمد حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رسول اللہ نے سچ فرمایا، آپ نے اپنی پگڑی پکڑی اور اس کا شملہ لٹکا دیا۔ اسی طرح تمام حاضرین نے بھی اپنے اماموں کے شملے لوز کیے، ڈھیلے کیے۔ اب محمد حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا، جب بھی سوار ہوتے تو شملہ ڈھیلا رکھتے، اور آپ نے وہ سبز چادر اوڑھنا بھی چھوڑ دی جسے سوار ہوتے وقت لیا کرتے تھے، آخری وقت تک دنیا سے جاتے وقت آپ کی اب یہی کیفیت رہی۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا یہ آپ کی بارگاہ میں قرب خاص دلاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی پسند ہیں، سادگی اختیار فرماتے ہیں، اور سادگی کو پسند بھی فرماتے ہیں کہ غلام بھی سادگی اختیار کرے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، تو درود پڑھنے کی برکت سے ان پر کرم ہو گیا۔ بے شک بے شک۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں، یہ 527 سنی ہجری میں وفات پانے والے بزرگ ہیں، عارف باللہ سیدی علی بن علوی۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کیا کرتے تھے، جو مشکل مسائل سمجھ میں نہ آتے تو آقا سے پوچھ لیا کرتے تھے، اتنا قرب حاصل تھا ان کو، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت کر دیتے، شرح بیان فرما دیتے۔ حضرت علی بن علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا نوازا، جب یہ التحیات پڑھتے نماز میں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر نمازی سلام کرتا ہے بارگاہ رسالت میں، اور اس وقت امام غزالی کی تربیت یہ ہے کہ حضور کو تصور میں لائے، یہ نہیں کہ وہ جو معراج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے التحیات پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو سلام فرمایا، اس کی حکایت نہیں کرنی، بلکہ یہ بارگاہ رسالت میں واقعی سلام پیش کرنے کا ارادہ کرے۔ سلام نہیں پیش کرے گا نماز کامل نہیں ہوگی، نماز کامل نہیں ہوگی۔ تو جب یہ نماز میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تو آقا کی بارگاہ سے جواب سنا کرتے تھے۔ کیا جواب آتا تھا؟ وعلیک السلام یا شیخ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے ہائے۔ اور بعض اوقات آپ بار بار کہتے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار جواب دیتے۔ اچھا، ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہا اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ حضور کا جواب بار بار سنتا رہو۔ سبحان اللہ۔ لا مقام نظر آتا ہے اجالا تیرا، اے میرے آقا، لا مقام نظر آتا ہے اجالا تیرا، دور پہنچایا تیرے حسن نے شوہرا تیرا، جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا، آفتوں میں ہے گرفتار غلام عجمی، اے عرب والے ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اور سلام لینے کا، جواب لینے کا کیسا جذبہ، کیسا ذوق ہے، کیسا شوق ہے، اور کیسا مقام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب ارشاد فرماتے ہیں ان کو۔ ایک اور بڑا ایمان افروز واقعہ، ابو محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار عصر کی نماز کے بعد ہمارے خیمے میں ایک نوجوان فقیر آیا، رنگ زرد ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر پہ کپڑا نہیں ہے، وضو کیا، 2 نفل پڑھے، پھر ایک لکڑی پر سر رکھا، مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں خلیفہ کے قاصد ہمارے
ہاں دعوت دینے کے لیے آیا. تو میں نے نوجوان سے کہا کہ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ, خلیفہ کے یہاں دعوت ہے, آپ بھی چلیں. تو اس نوجوان نے جو عاشق درود و سلام تھا اور درود شریف پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ میرا دل خلیفہ کے گھر جانے کا شوقین نہیں, ہاں مجھے گرم حلوہ کھانے کی خواہش. تو یہ بزرگ حضرت ابو محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے فضول جانا اس بات کو, اور میں چلا گیا. نے کہا اب یہ نیا نیا شاید طریقت پر اس نے قدم رکھا ہے تو ایسے ہی کہہ رہا ہے. خلیفہ کی دعوت پر گئے, کھانا کھایا, فارغ ہوئے, رات پہنچے, خیمے میں آئے تو نوجوان اسی حالت میں بیٹھا تھا, اور میں اپنے گدے پر بیٹھ گیا. مجھے نیند آئی تو خواب میں ایک جماعت دیکھی کو کہنے والا کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ دیگر انبیاء ہیں. میں نے قریب ہو کر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور پھیر لیا. میں نے پھر کوشش کی, آپ کا وہی انداز رہا. میں سلام پیش کرتا ہوں, حضور چہرہ پرنور پھیر لیتے ہیں. میں بڑا پریشان ہو گیا, خوف زدہ ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ میرا کیا گناہ ہے؟ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ناراضی ہوا کرتا تھا حیات ظاہری میں بھی. اچھا جو آپ مجھ سے ناراض ہیں, فرمایا میرے ایک فقیر امتی نے تمہارے سامنے خواہش ظاہر کی, تم نے اس کو حقیر جانا؟ یہ کہتے میں گھبرا گیا اور اٹھا تو اس فقیر کو ڈھونڈنے لگا. مجھے باہر جاتے ہوئے دکھائی دیا. میں نے آواز دی نوجوان ہم تیری مرضی کی چیز حاضر کرتے ہیں. اس نے میرے طرف مڑ کر کہا جب تمہارے سامنے کوئی فقیر اپنی خواہش ظاہر کرے اس وقت اس کی خواہش ہرگز پوری نہ کرنا جب تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی سفارش نہ کر دیں. ایسی حاجت روائی کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کہہ کر فقیر چلا گیا. اللہ. تو بعض اوقات نا وہ تو سادہ سا آدمی نظر آتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ایسی ہے یار. تو نہ کسی کے رقص پہ طنز کرنا, کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نوازے, یہ مزاج عشق رسول ہے نا. اور وہ کیسا پہنچا ہوا تھا بھائی, بارگاہ رسالت میں مقبول تھا. جو سفید پوش ہوتے ہیں تو ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے. اب اس سے پہلے کہ وہ کوئی اپنی حاجت کا اظہار کرے یا کبھی آپ کو حاجت ہو تو بتا دیجئے گا, تو اس کی بجائے خود ہی ہم اللہ کے نیک بندے جو نیک پرہیزگار نمازی ہیں, سفید پوش ہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں, ان کی ہم خدمت کرتے رہیں مالی طور پر. اصل میں ہم فقیروں کو تو بہت دیتے ہیں, وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں. وہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں جب تک وہ ٹک ٹک کرتے رہیں گے, ناکنگ کرتے رہیں گے, دروازہ بجاتے رہیں گے, لاؤ بابا بابا, منہ بگاڑ کے وہ کرتے رہیں گے, ان کو دے دیتے ہیں. جو سفید پوش لوگ ہیں جو حقدار ہیں ان کو نہیں دیتے. علماء کی خدمت کی توفیق نہیں ہے, مشائخ کی خدمت کی توفیق نہیں, جو واقعی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں, ہر وقت ہمیں نمازیں پڑھا رہے ہیں, ہمیں دین سکھا رہے ہیں. ارے ان کی خدمت کرو نا بھائی. ان سے بعض اوقات چڑڑے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ہیں, اور یہ جو ہوتے ہیں نا پیشہ ور بیکاری, اس کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہے, لیکن پھر بھی دے دیتے ہیں. یہ شاید ان کے وہی بات ہے جس کو کہتے ہیں نا مال کا نصیب, ادھر ہی جانا تھا, نیک لوگوں کے خدمت کے لیے استعمال نہیں ہونا تھا. اللہ اکبر. ایک اور بزرگ حضرت شیخ ابو سلیمان محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. فرمایا جب حدیث میں میرا ذکر آتا ہے تم درود پڑھتے ہو لیکن وسلم سلام لکھنا چھوڑ دیتے ہو, حالانکہ 4 حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں, یوں تم 40 نیکیاں چھوڑ دیتے ہو. اللہ, کون کیا کر رہا ہے نبی کو پتا ہے. ہاں معلوم ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے. ہم درود شریف لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے, ان کی سیرت پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے, عمل کرتے نہیں کرتے, نمازیں پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے, جماعت ترک جماعت, تہجد ترک تہجد وغیرہ وغیرہ, سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر. یعنی درود پاک کے بارے میں تو خاص حدیث پاک بھی ہے نا کہ فرشتہ آپ کے روزہ انور پر مقرر ہے, جو درود پڑھتا ہے تو وہ پیش کرتا ہے, اور اس کا نام بھی پیش کرتا ہے, اس کے والد کا نام بھی. تو جو جیسا پڑھ رہا ہے تو وہ تو پیش ہو رہا ہے. جب پھر بارگاہ رسالت میں جو دربار رسالت پر مقرر فرشتہ ہے وہ سن رہا ہے اور اس کو سب علم ہو رہا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بارگاہ میں خادم فرشتہ, اس کی یہ شان ہے کہ جو دنیا میں جہاں پڑھے وہ سن لیتا ہے, تو اور پیش بھی ہوتا ہے. تو
تو یوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کی شان بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، اور ہر درود پیش تو ہو رہا ہے، بے شک کون کیسا پڑھ رہا ہے. تو خوبصورت الفاظ سے بندہ درود پڑھے. دلائل الخیرات شریف کیا کا اگر وہ سبحان اللہ. سعادت حاصل کرے اس کو پڑھنے کی، تو نئے نئے سیغے، نئے نئے القابات اور بڑے ہی عشق برے انداز میں وہاں درود پاک لکھے ہوئے ہیں. لیکن درود پاک کے صیغے بدل بدل کے پڑھیں نا تو ذوق شوق برقرار رہتا ہے. اور جیسے کبھی درود ابراہیم پڑھ لیا، کبھی درود غوثیہ پڑھ لیا، کبھی درود خضری پڑھ لیا، مختلف درود یہ پڑھتے رہے تو اس میں بھی ذوق شوق رہے گا. ایک اور واقعہ حضرت ابو العباس بن عبد الدائم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ہے. آپ فنون کی کتب کثرت سے نقل کرتے تو خود فرماتے ہیں جب کتاب میں حدیث وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو میں درود لکھ لیتا لیکن سلام کا لفظ چھوڑ دیتا. خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا تم اپنے آپ کو 40 نیکیوں سے کیوں محروم کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جب کتاب میں میرا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرو. یہ 4 حروف ہیں جن میں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ حروف گنوائے. وسلم، واو سین لام میم 4. اللہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کی جلوہ گری ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ میری امت زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. ہمیں حرص مال کی ہے، دولت کی ہے، شہرت کی ہے، ویورز کی ہے، فالوورز کی ہے. میرے لائکس اتنے ہو گئے، میرے لائک اتنے ہو گئے. ارے تو نالائک مت بننا بھائی، لائک تو ہو گئے، نالائکی تو نہ کرنا بھائی. تو گناہوں کو عام کر رہا ہے، فضولیات کو عام کر رہا ہے، جھوٹ کو عام کر رہا ہے، فیشن کو عام کر رہا ہے جو کہ غیر شرعی. تو خیر کے کام کر، تو پھر کر جتنا کرنا ہے بھائی. سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا جو ہے ماشاءاللہ کوئی 4.5 کروڑ کے لگ بھگ لائکس اور فالوورز ہیں. اس کو آگے بڑھائیں. آیتیں اور ماشاءاللہ آیات کی تفسیر، حدیث، اس کی شروحات، پھر نعتیں، منقبتیں، بزرگوں کی باتیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کا ذکر ہوتا ہے، الحمدللہ جہنم سے بچانے والے اعمال کا ذکر ہوتا ہے، اخلاقیات، ظاہری باطنی اصلاح، کیا کیا نہیں ہوتے ٹاپکس اللہ کی رحمت سے. سبحان اللہ. تو درود و سلام پڑھنے کی ہم عادت بھی بنائیں، لکھنے کی عادت بھی بنائیں. جب بھی لکھا جائے تو مکمل درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جی سیدی مزید. حضرت ابو المظفر حناد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، گویا آپ مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچ رہے ہیں. میں نے آگے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس چوم لیا. عرض کی یا رسول اللہ میں خادم حدیث ہوں، سنی ہوں، پردیسی ہوں آقا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا جب مجھ پر درود بھیجتے ہو سلام کیوں نہیں بھیجتے؟ اس واقعے کے بعد میں جب بھی درود لکھتا ہوں تو سلام بھی لکھتا ہوں. تو سلام لکھنا بھی چاہیے، سلام پڑھنا بھی چاہیے. اور ماشاءاللہ وہ جمعے میں بھی صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہوتے ہیں عاشقان رسول. اگر کوئی واقعی عذر نہیں ہے تو بھی سلام پڑھ کے چلے جاؤ یار. اور کیا مسئلہ؟ اگر عذر ہے تو الگ بات ہے، اور کوئی عذر نہیں ہے تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ ہمارے جو مساجد میں رائج بھی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. تو کیا بات. ہر سیغے میں وہ لاکھوں سلام پیش کیے جا. اور دیکھیں علماء نے ہمیں یہ کہا، ہم جو کہہ رہے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو لاکھوں سلام کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو بھی لاکھوں سلام، کروڑوں سلام تو پھر کروڑوں. میرے مولا کی رحمت بہت بڑی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. وہ عاشق درود امیر علیہ سنت یوں لکھا ہے نا. سبحان اللہ. پروگرام کے آخر میں زیارت رسول کا نسخہ بھی بیان کیا جاتا ہے. آئیے وہ وظیفہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. زیارت رسول کا وظیفہ بعض اہل علم فرماتے ہیں سورہ کوثر کے خواص بیان کرتے ہوئے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ قرآن کی سب سے مختصر صورت ہے. اس کی فضیلت اور خواص علماء اہل علم بیان کرتے ہیں. جو شخص شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اس صورت کو 1000 دفعہ
اور ساتھ ہی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا تحفہ پیش کرے، انشاءاللہ الکریم خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ طریقہ بہت سے لوگوں نے آزمایا اور انہیں اس میں کامیابی ملی ہے۔ دل معدن انوار ہو اور ذہن منور، اگر خواب میں قسمت سے ہو دیدار نبی کا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے عاشقان رسول کے زیارت رسول کے واقعات سنے، خاص طور پر درود پاک کی برکت سے جن کو زیارت رسول ہوئی، درود پاک کے سیغے لکھنے والے، درود و سلام کے تعلق سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت فرمائی کہ سلام بھی پڑھنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، قرآن میں بھی ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ تو درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا، ذوق شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا، پابندی کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائے، آمین۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔